بچوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ اردو میں ہم نے اس سے پہلے ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب دیکھیے ہمارا دوسرا چیپٹر کون سا ہے اور کس صفحے پر ہے اور ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ دوسرا چیپٹر ہمارا صفحہ نمبر 7 پر انعام کا مستحق۔ انعام کا مستحق ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، دل لگا کر علم حاصل کرتا ہے، اچھی چیزوں سے انعام ملتا ہے، تو اچھے کام کرنے والا ہی انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس سبق میں انعام کا مستحق کسے قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس سبق میں انعام کا مستحق کون ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ جب ہم ریڈنگ اچھی طرح سے کریں گے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انعام کیوں دیا گیا ہے اور اس کا مستحق کون ہے۔ اب دیکھیے اس کی ریڈنگ کریے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ قریب المرگ یعنی کہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے سوچا کہ مرنے سے پہلے میں اپنے بیٹوں کو کوئی ایسی نصیحت کر جاؤں جو میرے مرنے کے بعد ان کے کام آئے، میرے بعد وہ اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ سوچ بچار کے بعد ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، پھر بولا، میرے پاس جو روپیہ پیسہ تھا وہ میں نے تم تینوں میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ اب میرے مال و دولت اور جائیداد کے تم تینوں وارث حصے دار۔ تینوں بیٹے باپ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور باپ کی شفقت اور محبت کی تعریفیں کرنے لگے۔ ان میں تجسس یعنی کہ بے چینی پیدا کرنے کے لیے باپ نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو ابھی تک میں نے تم میں سے کسی کو نہیں دکھائی۔ باپ کی بات سن کر تینوں منت سماجت یعنی کہ بہت زیادہ التجا کرنا، بہت زیادہ ضد کرنے لگے کہ بتائیں وہ کیا چیز ہے۔ جب بیٹوں کا تجسس اور اصرار بڑھا تو باپ نے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ان کو دکھایا جس کی چمک سے آنکھیں چکا چوند روشن ہو رہی تھی۔ تینوں بیٹے للچائی ہوئی نظروں سے ہیروں کو دیکھنے لگے۔ ہر ایک دل میں دعا کر رہا تھا کہ باپ وہ ہیرا اسے دے دے۔ آخرکار بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ اس ہیرے کی تقسیم کس طرح کریں گے یا ہم میں سے کسی کو دیں گے؟ بیٹے کی بات سن کر باپ بولا کہ ہیرا ایک ہے اور تم 3 ہو، اس لیے میں از خود تم میں سے کسی ایک کو یہ ہیرا نہیں دوں گا۔ اگر میں خود تم میں سے کسی ایک کو یہ ہیرا دے دوں تو باقی 2 کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تم تینوں میرے بیٹے ہو، میرے لیے تینوں برابر ہو، میں ہرگز کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ ہیرا اس کو دوں گا جو خود اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرے گا۔